تہجد فرض عبادت نہیں ہے، لیکن تہجد میں بہت طاقت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں فرض نماز نہیں پڑھتا تو یہ نفلی نماز پڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ بہت کچھ ہوگا۔ آپ مہینے میں ایک دفعہ بس تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنے مختصر وقت میں کتنا بڑا بدلاؤ آ جائے گا۔ جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے الہ سے ملاقات کریں گے اور اس کی موجودگی کو محسوس کریں گے تو کیسے نہیں آپ کا فرض نمازیں پڑھنے کو دل چاہے گا۔ بس ساری بات ایک دفعہ سجدے کے دوران ملنے والے سکون کو محسوس کرنے کی ہے۔ بس پھر زندگی میں کبھی بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکیں گے۔ اللہ آپ کو نماز چھوڑنے ہی نہیں دے گا، آپ کا دل مچلا کرے گا، آپ کی روح آپ کو اکسایا کرے گی کہ اللہ سے ملنا ہے میں نے، اور آپ کے پاؤں آپ کو گھسیٹتے ہوئے جائے نماز پہ لا کھڑا کیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے۔ اللہ ہر رات کے وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ تو جب اللہ خاص طور پر آپ کو مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے تو کیسے آپ کو وہ نہیں دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں؟ رات کے آخری حصے میں بیٹھ کر اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ آپ کو ضرور ان تمام ذرائعوں تک لے جائے گا جو راہ راست کے ہیں، جن سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تہجد کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہ آپ کو ان لوگوں میں شامل کروا دے گی جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ دل بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھیں گے تو دل بھی بدلے گا اور حالات بھی۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملے تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب تم کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک اور مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ جسے چاہے محبت کے لیے چن لیتا ہے،
پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے بہانے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کا عزیز ہوگا۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکون تک کا۔ مصلی پر بیٹھ کر مانگی گئی دعائیں نصیب کے سارے رنگ بدل سکتی ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں بہائے گئے آنسو آپ کو آپ کی چاہتوں کا بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگے، اس سے اپنے دل کی بات کریں، اللہ کو اپنا دوست بنا لیں۔ دوستوں کی بات جلدی سن لی جاتی ہے۔ کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کی منتظر ہوں۔ کیا پتہ کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ تمہارا صبر، تمہارے آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لیں، تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے مگر انہیں اللہ پر یقین تھا، اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیا کرو سب، معجزہ خود بخود ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ پاک ذات ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر تم اس سے کچھ مانگ رہے ہو اور تمہیں ابھی نہیں ملا تو صبر کرو، اللہ تمہیں تمہارے صبر سے کئی گنا اجر دے گا۔ یاد رکھو اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کسی کو نہیں بھول پا رہے تو اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ کر ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اگر وہ نہ چاہے، ہر حال میں اللہ سے مانگو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما کر تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ تمام ویورز کے لیے دل سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کی تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔